اس کے کان کے لک و چھو کو اس نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے۔ میرو نے کپکپاتے ہاتھوں سے دور کرنا چاہا، جب اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی گردن میں ڈال گیا، اس کی کمر کو جکڑ کے خود سے اور نزدیک کیا۔ اس کی اتنی بے باکیوں پر میرو کا چہرہ باپ چھوڑنے لگا۔ چھوڑیے، وہ کپکپاتی آواز میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ یزدان نے اس کی کپکپاتی تھوڑ پہ اپنا باباک لمس چھوڑا تھا۔ میرو کی بات سوئی تھی، اس نے دھکا لگا کر اسے خود سے دور کیا، جو اس کی گرفت ڈھیلی ہونے کی وجہ سے ذرا سا پیچھے ہوا، مگر اسے چھوڑا نہ تھا۔ اس کے بھاگنے کی چاہ میں بھی اس کی کلائی اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ جانا مت، میں ابھی آیا۔ وہ اس کے کہنے پر وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرو اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اس کے شور کو کم کرنا چاہا۔ یزدان الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے ایک معمولی کیس نکال کر اس کی طرف آیا، اندر سے ایک خوبصورت سا ہارٹ شیپ لاکٹ نکال کر کے اس پر رکھ دیا۔ ایک دفعہ پھر اس کے نزدیک کھڑا ہوا، اس کے بال پیچھے سے ہٹا کر اس کے کندھے پر ڈالے اور وہ خوبصورت سا لاکٹ اس کے گلے کی زینت بنایا، پھر اس کے گردن کے پچھلے حصے پر اپنے لب رکھے، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کیسا لگا تحفہ تمہارے اچھے رزلٹ کی خوشی میں؟ اور اسے یہ اچھے سے باور کروایا کہ وہ اتنا بھی انجان نہیں تھا، اسے اچھے سے پتا تھا کہ آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ یہ لاکٹ اس نے کب سے اس کے لیے بنا کر رکھ لیا تھا، اسے پورا یقین تھا اپنی میرو پر کہ وہ بہت اچھی کارکردگی دکھائے گی، اپنی جانب کی کسی بات سے وہ لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کار میں اپنی طرف کرتا ہوا بولا، اس سے پہلے کہ وہ مزید جسارت کرتا وہ دروازے کی جانب آگئی، میرو میں نے تمہیں تحفہ دیا، اب تم بھی مجھے تحفہ دو، ابھی تو میں نے صرف فیس لی ہے، اب تم اپنے رزلٹ کی خوشی میں تحفہ دو۔ اسے دروازے کی طرف بھاگتا دیکھ کر بولا، مٹھائی بھجوا رہی ہوں، اچھے سے کھائیے گا، منہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اسے دیکھے بغیر چپاک سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے جاتے ہی دلکشی سے مسکرایا، حال پاگل مت بنو یزدان، تم ان سب میں میرو کو مت گھسیٹو، وہ بہت معصوم ہے، یہ نہ ہو بعد میں پچھتاتے رہو۔ نیہا نے اس اڑیل کو سمجھانا چاہا جو مسلسل ایک ہی گردان کر رہا تھا، تم میری درد کو کبھی سمجھ نہیں سکو گی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں سمجھ رہی ہوں تمہاری کنڈیشن، پر تم نہیں سمجھنا چاہ رہے، کیا تم میرو کو دکھ پہنچا کر خوش رہ سکو گے؟ وہ سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑتی ہو بولی۔ اس کے دل نے دہائی دی کہ وہ نہیں رہ سکتا میرو کے بنا، مگر اس نے دل کی سرگوشی پر کان لپیٹ لیے۔ ہاں، رہ لوں گا، ایک بار ان سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، میری ماں کی تکلیف میں نہیں بھولا، نہ ہی کسی کو بھولنے دوں گا۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا، نیہا جو اس کی اچھی دوست تھی، اسے اس کے ارادوں سے اسے بات رکھنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرو کو دکھ دے کر وہ خود بھی تکلیف میں مبتلا رہے۔ آخری بار سوچ لو، یہ نہ ہو بعد میں تمہیں پچھتانے کا بھی وقت نہ ملے۔ اس نے آخری سی کوشش کی، مگر وہ تو کان لپیٹ کر بیٹھا تھا۔ نیہا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ سارم آہان اور اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا جب وہ اسے دور سے ہی اپنی دوست کے ساتھ آتی دکھائی دی، جو سر پر سوٹ کے ہم رنگ حجاب باندھے دوپٹہ ایک سائڈ پر لٹکائے اسے اپنی سی لگی۔ پہلے دن سے ہی وہ لڑکی اسے مسلسل اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ بری طرح دل کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس کا دل بری طرح ڈوبا تھا۔ آہان نے اس کی محویت نوٹ کر کے اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا تو پہلی نظر اس کی نشفہ پر ٹھہری، مگر وہ اس کو نہیں، ماہا کو دیکھ رہا تھا، جو بری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جو اس کی باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اچھی لڑکی ہے اور معصوم بھی، اگر تو اسے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اگر تو ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے تو وہ حد سے زیادہ معصوم ہے، اس لیے تجھے ایسا میں کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی محویت نوٹ کرتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تو سوچا، میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، ایسا ہی تو اچھا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تو یہ روک پالے۔ وہ جواباً بولا، سارا محض نظر چرا کر رہ گیا۔ وہ جھولی سے واپس گھر جا رہی تھی، آنکھیں وہی ہمیشہ والی اداس تھی، چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ گاڑی روکے کاکا، وہ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتی پوری طرح بائیں طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس شخص پر یزدان کا گمان ہوا تھا، اس لیے اس نے گاڑی رکوائی تھی۔ جب اس کی نظر سڑک کے بائیں طرف پڑی، اس شخص کی ایک سائڈ نظر آ رہی تھی، مگر اسے تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ یزدان تھا، مگر اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہوٹل سے نکلتے بائیں باتیں کرتے باہر کی طرف آ رہے تھے۔
اب اس کا جو ہے مکمل طور پر اس کے سامنے تھا، یزدان نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر وہ اسے دیکھا مکمل ساکت ہو گئی تھی۔ اب وہ لڑکی اس کی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کا ایک منظر پوری شدت سے لہرایا۔ ماضی، ان دنوں وردہ ان کے گھر پر موجود تھی۔ وردہ کے اصرار پر وہ انہیں باہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ تو اکیلی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر وہ میرو کو بھی ساتھ شامل کر چکا تھا۔ اس سے اس کا خوشگوار موڈ بری طرح غارت ہوا تھا۔ وردہ کو وہ لڑکی زہر سے بھی بری لگی جو یزدان کی زندگی میں اس قدر اہمیت کی حامل تھی، مگر وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی۔ وردہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ آگے بیٹھنے کا تھا۔ جب میرو اسے فرنٹ ڈور کھولتے دیکھا 2 قدموں کے فاصلے پر رکی۔ یزدان اس کو رکتے دیکھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرو، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ میری جان۔ اسے کچھ قدم دور ٹہرے دیکھ کر بولا۔ میرو نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی آنکھوں میں موجود ہر بات پڑ چکا ہو۔ وردہ، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، جہاں میری پرنسس بیٹھے گی۔ وہ اس کی طرف قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ پر مجھے آگے بیٹھنا ہے یزدان۔ اس سے کہو کہ پیچھے بیٹھ جائے۔ وہ بے تحاشا اشتعال کے باوجود غصہ دبا کر بولی۔ نہیں، میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا حق صرف میری میرو کو ہے۔ وہ اس کے گرد بازو کا حساب بنا تھا، اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے اسے بٹھا چکا تھا۔ میرو نے جگمگاتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس کے اتنے مان بار وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ وردہ نے یہ منظر حسد بڑی نظر سے دیکھا۔ حال وہ بغیر کسی بھی طرف دیکھے فوراً کمرے میں آئی تھی۔ بار بار آنکھوں میں وہی منظر لہرا رہا تھا۔ آنکھوں میں مرچی سے بننے لگی۔ نہیں یزدان، جو بھی کر لے مگر میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی دوست ہو۔ اس نے بہتی آنسو پونچھ کر خود کو تسلی دی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک دفعہ پھر آنسو کی لکیر پھر سے رخسار پر پھیلنے لگی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو مطمئن کرنا چاہا مگر دل تھا جو قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر شراکت ہرگز نہیں۔ میں آپ کو ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ اگر آپ نے کبھی ایسا کرنے کا سوچا بھی تو آپ کی میرو مر جائے گی۔ وہ ہذیانی انداز میں روتے ہوئے بولی، وہ جو کچھ دیر پہلے خود سے عہد کر چکی تھی کہ وہ اس انسان کے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہائے گی، اب اسی کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا اس کے کمرے میں جائے، وہ اس سے جواب طلب کرے مگر دماغ بار بار عزت نفس کی دہائی دے رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چہرہ گھٹنوں پر ٹکاتے شدت سے رونے لگی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آج دوسری دفعہ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ پہلی دفعہ تو شاید وہ جانتا تک نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھا وجود کون ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا تھی اس کی زندگی اور کیا بن کر رہ گئی؟ صرف اس وجود کی وجہ سے جو کہنے کو اس کا جو ہٹا، جس کی بزدلی کی وجہ سے وہ سب اپنوں کو کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں میں ہلکی سی نمی چمکی، کاش وہ واپس جا کر اس پل کو مٹا سکتی جب وہ زبیر شجاعت کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس انسان سے نفرت ہوئی جو اسے ذرا سی تحفظ پڑی چھت نہ دے سکا۔ وہ پل اسے یہ غیر لوگ اسے سے 100 گنا اچھا لگے جو نہ صرف اسے تحفظ پڑی چھت دے رہے تھے بلکہ اس کی خواہشات کا بھی احترام کر رہے تھے۔ اس پل وہ ایک نامحرم کے ساتھ تنہا تھی مگر اس کی عزت کا ذرا خوف نہیں تھا کیونکہ ساتھ بیٹھا وجود محافظ تھا، لٹیرا نہیں۔ شاید یہ تربیت کا بھی اثر تھا کہ وہ ہر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس پل اسے حاجہ بیگم یاد آئی۔ اسے واقعی وہ ایک ملکہ لگی جس نے اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ وہ ایک فرما بردار بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فرما بردار پوتا بھی تھا۔ اس کے حساب سے مرد کی سب سے اچھی چیز تھی کہ اس سے عورت کی عزت کرنی آنی چاہیے۔ اس مرد سے جڑی عورت کبھی اسے خوف محسوس نہ کرے۔ اس کو جتنا جان پائی تھی اس سے اس نے یہی نتیجہ حاصل کیا تھا۔ ابھی تک وہ اس کی صرف اچھائیاں دیکھ پائی تھی۔ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں خامی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ سواری سوچو کو جھٹکتی سیدھی ہو بیٹھی۔ آج وہ داجان کے کہنے پر اپنی مصروف روٹین سے وقت نکال کر اس کا ایڈمیشن یونی میں کروانے آیا تھا۔ میرو صبح یونی کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے کچھ دیر بعد نکلے تھے۔ ویسے تو یونی میں داخلے بند ہو چکے تھے مگر اب نہ جانے کیسے وہ اس کا یونی میں داخلہ کروانے آیا تھا۔ آ جاؤ، یونی آ چکی ہے۔ اسے سوچو میں ڈوبا دیکھ گاڑی یونیورسٹی کے باہر روکتا ہوا بولا۔ ازواج پاپ میں سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ وہ آگے چلتے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ اسے لے کر پرنسپل آفس کی طرف بڑھا۔ پرنسپل نے پرجوش طریقے سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ بھی ان سے نہایت عقیدت سے ملا۔ کیسے صاحب کرسی سنبھالتا اس سے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہی جا رہی ہے نوکری جنگ مین؟ وہ جواباً دھیما سا مسکرا کر بولے۔
اچھی جاہی ایکچولی یہ میری کزن ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا ٹائم پر داخلہ نہیں ہو سکا، بس لیے میں یہاں موجود ہوں انہی کے داخلے کی وجہ سے۔ جو اس سے ٹھیک لگا وہ آسان لفظوں میں انہیں کہہ گیا، تم فکر مت کرو، ان کا داخلہ پکا سمجھو، یہ ایڈمیشن فارم ہے، اسے فل کر دو۔ وہ مسکراتے ہوئے ایڈمیشن فارم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، شکریہ سر، یہ کب سے جوائن کر سکتی ہیں؟ وہ ایک نظر اذبا پر ڈالتا وہ فارم پکڑا چکا تھا۔ کل سے ہی، جیسا کہ تم جانتے ہو، کلاسز شروع ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، تو انہیں اب وہ سب خود ہی کور کرنا ہوگا۔ پرنسپل اس سے مسافہ کرتے ہوئے بولے، جو کہ اب جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شور وہ سر ہلاتے پرنسپل آفس سے باہر نکل آیا۔ مہا کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا ضرور جاتا تھا، مگر شادی کے لیے ان کی رضامندی تک نہیں پوچھی جاتی تھی۔ ان کا آباء و اجداد ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے پاپا پڑھائی کے لیے شہر آ بسے، اپنا بزنس بھی سیٹل کر لیا۔ شادی کے بعد بھی وہ مکمل شہر کے ہو کر رہ کے اپنی پسند کی شادی پر ان کے بابا جان ان سے کچھ وقت تک لا تعلق رہے، خود ہی بیٹی کی محبت میں مان کے، کیونکہ شادی تو ان کی موجودگی میں ہی ہوئی۔ مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ان کی طرف سے بالکل لا تعلق ہو چکے تھے۔ پھر احمد کی پیدائش پر خود ہی مان گئے۔ احمد سے 5 سال چھوٹی مہا تھی۔ مہا کے بابا فارس لوگ 2 بھائی تھے۔ ان کے بڑے بھائی ان کے باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے، جن کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے حشام سے وہ بچپن سے ہی منسوب ہو چکی تھی۔ ان کے دادا جان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مہا کی شادی خاندان سے باہر نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنی ہوش میں ہی اسے اپنے پوتے سے منسوب کر چکے تھے۔ یزدان وہ اسے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے سے ہی آواز دیتے روک چکے تھے۔ یزدان نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج اسے آئے 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آج انہیں پہلی بار ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ ان کے لہجے میں بات کرتے ہوئے جو نرمی اکثر اس کے لیے پائی جاتی تھی، وہ ان کے لہجے میں مفقود تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آؤ۔ اس کے سوالیہ نظروں کو خود پر پا کر اپنی بات کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ گہرا سانس لیتے ان کے پیچھے ہی آ چکا تھا۔ کچھ وقت کے لیے کمرے میں جامن خاموشی چھائی رہی۔ جب داجان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، کیا چاہتے ہو آپ تم؟ اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولی، آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ انجان بنتا ہوا بولا، میرو کے متعلق بات کریں۔ بولو اب کیا چاہتے ہو؟ اس کا یوں انجان بننا انہیں ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں ہوتا تو وہی جو آپ چاہتے، کس کے چاہنے نہ چاہنے پر اب کون سا فرق پڑتا ہے؟ وہ انہیں دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، یزدان اپنی حدود مت پھیلانگو، یہ یاد رکھو تم کس سے بات کر رہے ہو۔ وہ ڈرتے ہوئے روبدار آواز میں بولے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنا وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے نکاح سے پہلے کیا تھا، کہ تم میرو کو خوش رکھو گے۔ اپنا یہ وعدہ تم ایک بار توڑ چکے ہو، اس کے باوجود اپنی بچی کی خاطر تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں۔ وہ اس دفعہ غصے پر قابو پا کر ذرا تحمل سے بولے، ورنہ اس کی بدتمیزی انہیں ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ واہ کیا کہنے آپ کے! جب بات اپنی پوتی پر آئی تو جان لبوں پر آ گئی، پر میری ماں پر جب سوتن لا رہے تھے تب کوئی خیال نہیں آیا۔ میری ماں کی موت کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کرب سا پھیلتا چلا گیا۔ عائشہ کی موت کا دکھ ہمیں بھی ہے، مگر وہ ایک قدرتی موت تھی، اس میں کسی کا بھی عمل دخل نہیں تھا۔ اس کی بات کا برا مناتے بغیر سمجھانے والے انداز میں بولے، قدرت موت نہیں ہے، قدرتی موت نہیں ہے، آپ سب کی بے حسی اور میرے اپنے ہی باپ کی بے وفائی نے مارا ہے، آپ سب وہ بھول سکتے ہیں، میں نہیں۔ اس کی آنکھیں سب سے لال ہو رہی تھی۔ باتوں کو غلط رنگ مت دو، جس بات کا اندازہ نہ ہو اس کو جانے بغیر نہ بولو۔ ہم جانتے ہیں تم کس کی زبان بول رہے، جو باتیں ڈکی ہیں انہیں ڈکا ہی رہنے دو۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے اشتہار پر قابو پا رہے تھے۔ مانور چچی کی وجہ سے کیے نا آپ نے یہ سب؟ انہی کے کہنے پر اپنی بگوڑی بہن کو زبردستی ہم سب کی زندگی میں شامل کرنا چاہا۔ وہ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا، ان کی وجہ سے میرے سر سے ممتا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس وجود کے لیے ایسا لفظ بول گیا تھا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کے منہ سے اپنی بانجی کے لیے ایسا لفظ سنتے غصے کی شدت سے کانپ اٹھے تھے۔ سچ سننا چاہتے ہو تو سنو، اس سب میں قصور مانور کا نہیں، بلکہ وہ غصے کی شدت سے کانپتے اس کے سامنے کچھ بولتے وہ پہلے ہی انہیں تو گیا۔ آپ خود کو مانور چچی کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جانے کتنے جھوٹ بولیں گے، میری ماں پر بھی الزام تراشی کریں گے، اس لیے مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کو میرا فیصلہ جاننا ہے، جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں ساری بات کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ داجان اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ لاشاری پور گاؤں کا منظر تھا۔ سردار وکیل لاشاری اس گاؤں کے کرتا دھرتا تھے۔
ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حارث لاشاری جن کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حشام لاشاری ماہا کا منگیتر، چھوٹا سارم لاشاری جسے گاؤں کا یہ نظام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ہاسٹل میں ہی رہائش پذیر تھا۔ دوسرے فارس لاشاری جن کا بڑا بیٹا احمد اور چھوٹی ماہا لاشاری تھے۔ وہ حویلی سے باہر قدم رکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے مودم انداز مسکلی کار کا دروازہ پچھلا دروازہ کھولا۔ چابی مجھے دو، میں خود چلاؤں گا۔ وہ ڈرائیور چابی لے کر گاڑی میں سوار ہوتا بولا۔ گاڑی حویلی سے نکالتا زن سے بغال لے گیا۔ اس کا رخ گاؤں سے ذرا دور ایک ہاسٹل کی طرف، اس کی گاڑی ہاسٹل کے باہر آ کر رکی۔ اس نے بھاری قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ وارڈن کو اپنے آنے کی اطلاع دیتا وہ فاریہ کو باہر بھیجنے کا پیغام بھجوا چکا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتے اس کے قریب آئے جو آج پورے 1 مہینے بعد اسے ملنے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا اس نے قریب آ کر ڈیرے سے سلام کی، جس کا جواب دیتا وہ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ فاریہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ اسے اپنی لاتعلقی کا کوئی جواز نہ دیا تھا، بس آتے ہی حکم دینے والے انداز میں گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ چکا تھا۔ اسے 1 ماہ میں اس نے کتنے ہی فون کال اس کو کیے جسے اٹھانے کی اس نے زحمت ناگوارا کی تھی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی، آنکھوں سے برسات ہونے لگی۔ اس نے شدید ناگواری سے اس کے بہتے آنسو کا دیکھا۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ اس کے آنسو کو دیکھتا تندیا بولا، آپ اتنے انجان نہیں باندھ سکتے، آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت بھی نہیں۔ آپ مہینوں مہینوں مجھ سے لاتعلق رہتے ہیں، کبھی جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں۔ وہ شکوہ کن نظر اس پر ڈال کر بولی، اس کی کمی ہے تمہیں تمہاری ہر ضرورت پوری کر تو رہا ہوں، دوسرا اپنی اہمیت کا اندازہ میرے اپنے ساتھ ہونے پر لگا لو۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھتا ہوا بولا، ساتھ ہونے اور ساتھ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے سردار ہاشم لاشاری۔ وہ اپنی اہمیت کا اندازہ میں اس بات سے لگا چکی ہوں کہ جس کی فون کالز آپ اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے، جس سے مہینوں آپ لاتعلقی برتتے ہیں، وہ کوشش کے باوجود آنسو ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے فاریہ کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، محض خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ فاریہ کو اس بات کا شدید رنج تھا کہ وہ محض اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس تبھی آتا تھا جب اسے اس کی طلب ہوتی تھی۔ اسے ایک مہربان کندھے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی جس پر سار رکھ کر اپنے آنسو بہا سکتی۔ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آیا تھا۔ اترو نیچے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا اسے بھی باہر آنے کا حکم دے چکا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بہت غلط جگہ دل لگایا تھا۔ ساری رات بے چینی سے گزارنے کے بعد وہ صبح اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کے لیے باہر آ گئی۔ آنکھیں ساری رات رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ آیا تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گارڈن میں ٹہلنے کے خیال سے باہر آ چکی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو تقویت بخش رہی تھی۔ یزدان جاگنگ کرنے کی غرض سے باہر جا رہا تھا۔ اسے گارڈن میں ٹہلتا دیکھ وہی ٹہل گا جو نظر سامنے پل پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی صورت آنکھوں کو دیکھو اس کے دل میں بے چینی سی پھیلنے لگی۔ اس کا دل کیا اس سے رونے کی وجہ پوچھے۔ وہ تعلق ہو کر باہر کی طرف بڑھنا چاہتا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ اپنے دل کے آواز پر لبا کہتا وہ اس کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ اس کے نزدیک رکا، نظریں اس کے حسین چہرے پر ٹکا چکا تھا۔ مسٹرڈ رنگ کے سور میں وہ مرجائی سرسوں کا پھول لگ رہی تھی جس جگہ ہمیشہ گلابیاں کھلی رہتی تھی، اس وقت زردیاں پھیلی ہوئی تھی۔ یزدان کے دل کو کچھ ہوا، اتنی صبح یہاں کیا کر رہی؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا وہ سوال داغ چکا تھا۔ میرو چونکا اس کی طرف دیکھا جو اپنی وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تم روئی ہو؟ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ شدید بے چینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کا چہرہ ماسک ڈھکا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا حسرت بڑی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اس وجود کو گولیوں سے چل نکال دے۔ کتنی مشکلوں سے جیل سے بھاگا تھا، اس لڑکی کے ہاتھوں اس نے کتنا نقصان اٹھایا تھا، اتنے مہینوں جیل کی سزا کاٹی تھی، جیلروں کی مار کھائی تھی، اب تو وہ اس کا پیچھا مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ لڑکی کسی جنون کی طرح سر پر سوار ہو چکی تھی۔ جب تک اس پر اپنے نام کی مہر نہ لگا دیتا اسے کسی پر سکون نہیں آنے والا تھا۔ تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتی بلبل، بہت جلدی تمہیں میرے ہی پناہوں میں آنا پڑے گا، چاہے تو سسکتے ہوئے آؤ یا خوشی سے۔ اس نے ایک قہر بڑی نظر اورید پر ڈالی تھی۔ جیسے تمہارے اس بیوقوف شوہر کو راستے سے ہٹایا تھا ویسے اس پولیس والے کو بھی ہٹا دوں گا۔ وہ ازوا اورید کو ایک ساتھ دے کر دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جیل سے بھاگا تھا، اس دفعہ اس کا باس بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ازوا کے باپ نے ایسے ثبوت پیش کیے تھے، وہ محض پھڑپھڑا کے رہ گیا۔ وہ بھی
منظر عام پر نہیں آ سکتا تھا، اس کا محض ایک غلط قدم اسے واپس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتا تھا۔ فاریہ اس کی جونیئر تھی اور عمر میں بھی اس سے چھوٹی تھی، اسے وہ معصوم سی لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منسوب ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ کو ماں سے شادی کرتے ہوئے پایا تھا، اس کا انداز بھی کچھ ویسا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی مردوں کو عورتوں کا حاکم سمجھتا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ ازوا کو جگہ جگہ ڈھونڈنا تھا، مگر وہ جانے کس کونے میں جا چھپی تھی جو ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس کے بندو نے ازوا کے مل جانے کی اطلاع دی تھی، مگر وہ اس وقت مضبوط پناہ گاہوں میں جا چکی تھی۔ اب فندی کو کون نہیں جانتا تھا، شہر کے جانے مانے بزنس مین، دوسرا ان کا چھوٹا پوتا اپنے نئے مشن کی کامیابی پر ہمیشہ سرخیوں میں رہتا تھا، مگر وہ بھی سوچ چکا تھا اس بندے کو اتنی آسان موت ہرگز نہیں دینے والا تھا۔ اوریت اور ازوا یونی سے باہر نکلے تھے جب ازوا کا پیر مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اوریت اس کا بازو تھام چکا تھا۔ یہی وہ منظر تھا جس سے کالی کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، بولا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اوریت کا ارادہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد جلد سے جلد پولیس اسٹیشن پہنچنے کا تھا۔ وہ ایک بہت اہم کام پر کام کر رہا تھا، آج وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ آج نشوا یونی نہیں آتی، مہا اکیلی آتی۔ اسے نشوا پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آج وہ چھٹی پر ہے، ورنہ وہ بھی چھٹی کر لیتی۔ اب وہ آ ہی گئی تھی تو اس نے لگاتار ہوتے سارے پیریڈ لیے تھے۔ فری پیریڈ میں آ کر وہ کینٹین میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے لیے منگوائی گئی فرائض سے بھرپور انصاف کر رہی تھی جب اپنے نزدیک باری مردانہ آواز محسوس ہوئی۔ ہائی بیوٹیفل، جہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ ہی جاتا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آخر تمہارا کلاس فیلو ہو؟ وہ لاپرواہی سے کہتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مہا کی سانس سینے میں اٹکی، زبان تالو سے جا لگی۔ اسے اپنی بزدلی پر غصہ تھا اور سامنے بیٹھے اس وجود پر بھی جو یوں منہ اٹھائے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا جب وہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ مجھے آپ پہلے دن سے کافی اچھی لگی ہیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ دراصل میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈٹائی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھیے میں آپ سے دوستی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اس سے دوستی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہ تھی۔ وہ اپنے حدود اچھے سے جانتے تھے، اس لیے دو ٹوک انداز میں بولی، دیکھو زیادہ ابھی وہ لڑکا مزید کچھ کہتا ہے جب کسی نے اس کے کندھے بہا دھکا۔ جب وہ کہہ رہی ہے اسے بالکل کوئی دلچسپی نہیں تم سے دوستی کرنے میں، تو کیوں تنگ آ رہے ہو؟ سائم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ وہ لڑکا ان کے گروپ کو جس طرح سے جانتا تھا، وہ سارے دوست ایک دوسرے کے لیے جان مارنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ ان کے سینئر تھے، وہ ان سے پنگا بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فوراً مہا کو سوری بولتا وہاں سے 9-2-11 ہو گیا تھا۔ وہ مہا کو اکیلا دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ مہا کی طرف متوجہ ہوا جو گرے آنکھیں اس پر سجائے بیٹھی تھی۔ شکریہ، وہ دھیمے سروں میں اس کی طرف دیکھا، بولی، پہلے دن کے بعد وہ جہاں تک سمجھ پائی تھی کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ لڑکیوں کی عزت کرتے تھے، وہ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ آج آپ اکیلی آپ کی دوست نہیں آئی؟ وہ بات بڑھانے کو اس کی طرف دیکھا، بولا، نہیں وہ آج چھٹی پر ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ مزید اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ وہ مڑتے ہوئے واپس اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان سب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، میں اس پیاری سی لڑکی کو بالکل دکھ نہیں دے سکتی۔ نیہا اس کی پشت کو گھور کر بولی، سب سے وہ اتنے دنوں سے اسے منع کر رہے تھے، اب وہ الٹا اسی سے اس حصے میں مدد مانگنے آ گیا تھا۔ اگر تم نے میری مدد سے منع کیا تو کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ وہ بھی اس کی طرف مڑتا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس سوچنے کے لیے، ورنہ میں کوئی اور بندوبست کروں گا۔ وہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی، ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی اسے چھوڑ کر باہر گیا تھا۔ آنسو اب بہت خشک ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا، اس کے پیچھے ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی تھی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو، اب ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ حکم صادر کرتے اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کے اندر آنے پر بھی فاریہ نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ وہ ویسے ہی لاتعلق بیٹھی تھی۔ آؤ کھانا کھاؤ، اسے لاتعلق بیٹھا دیکھا بولا۔ اس کا یہ لاپرواہ انداز اسے ذرا پسند نہ آیا۔ آپ کھا لیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، چپ چاپ اٹھ کر آؤ، اگر میں اٹھا تو میرا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ غصہ ضبط کرتا ذرا سختی سے بولا، آپ کو آتا کیا ہے سختی کرنے کے علاوہ؟ وہ روندی آواز میں بیٹھ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی، زبان زیادہ نہیں چل رہی۔
اسے گھوٹا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اسی کی پلیٹ میں بریانی ڈال کر اسے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ پر جانے کیوں اس کا دل کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، بار بار دل بڑھا رہا تھا۔ وہ اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ چاولوں کا چمچ بھر کر اس کے سامنے کاٹ گیا۔ اس کی اتنی کرم نوازی پر آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ اس کے بہتے آنسو جانے کیوں اس سے بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ وہ کھانا ختم کر کے ٹرے ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ دل خود بخود اس کے لیے نرم پڑا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیل میں بڑھتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جو اس کی اتنی سی کرم نوازی پر روانگی سے بہنے لگے۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھ پر گاؤں کی ذمہ داریاں ہیں۔ سرداری سنبھالنا چھوٹی سی بات نہیں۔ مصروف تھا اس لیے وقت نہیں نکال سکا۔ اس کی بہتی آنکھوں کو نرمی سے چومتا ہوا بولا۔ فاریق کو کچھ سمجھ نہ آئی اس کے کس روح پر یقین کرے۔ اس کا دھوپ چھاؤں سا امتزاج اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر اس کے بال سے ہلانے لگا۔ میں کب تک ہاسٹل میں رہوں گی؟ وہ اس کے اچھے رویے کو دیکھا بولی، مگر وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ کب اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے گا، کب اسے سب سے سامنے اس کا مقام دے گا، کب وہ زمانے کے سرد تھپڑوں سے بچا کر اسے اپنی تحفظ بڑی آغوش میں لے گا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے ایک گھر کا انتظام کر چکا ہوں۔ ایک ملازمہ کا بھی ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ کاش اس کے بابا زندہ ہوتے تو وہ اپنے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کے لیے اس پر اتنی جلدی یقین نہ کرتی، نہ ہی وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوتی۔ واقعی اس کا باپ اس کی مضبوط پناہ گاہ تھی۔ اس نے حشام سے رشتہ صرف اس لیے جوڑا تھا کہ وہ اس سے ایک مضبوط سہارا دے سکے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اکیلے گھر میں نہیں بلکہ اس کے گھر میں اس کے اپنوں کے درمیان اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ اس دفعہ کچھ نہیں، بس خاموش ہو گئی۔ اب وہ اس پر جھکتا اس کے ایک نقوش کو محبت سے چوم رہا تھا۔ دائیں گال سے نیچے جگمگاتے اس ننھے سے سیاہ دل کو دیکھتا، شدت سے اپنے لب جما چکا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بہت وقت دے چکا ہوں تمہیں، اب تمہاری ساری شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتا پیچھے ہٹا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن غور سے دیکھنے لگا، جو اس کی جسارتوں پر سرخ کنداری ہو چکا تھا۔ فاریہ کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ پہلے تو وہ چھوٹی موٹی جسارتیں کر کے اسے چھوڑ دیتا تھا، مگر آج شاید وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قربت کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرم تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ آنکھیں موند گئی۔ میں یہ سب ایسے نہیں چاہتی۔ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں پر اسے خود سے دور دھکیل کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے سب کے سامنے میرا مقام دے، اس رشتے کو سب کے سامنے مجھے اپنائے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی ہی مرضی سے گواہان کے سامنے نکاح کیا ہے۔ مجھے میرا مقام دے، پھر اپنا حق جتائیے گا۔ وہ بپری شیرنی بنتی ہوئی بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا۔ تم میرے گھر والوں سے دور ہو تو بہتر ہے۔ تمہیں مجھ سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ میرے گھر والوں سے۔ اس سے دگنی آواز میں ڈانٹتا ہوا بولا۔ اس نے بے یقینی سے حشام کی طرف دیکھا، یعنی وہ ساری زندگی کسی گناہ کی طرف سے سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ اب میری ہاتھ مت جھٹک نہ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے نزدیک آتا ایک دفعہ پھر اپنی سخت گرفت اس پر قائم کر چکا تھا۔ کیوں مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہو؟ اس کی بہتی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی کپ کپاتی تھوڑ پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ وہ تھک کر اس کے کشادہ سینے سے تھر ٹکا گئی۔ اس میں اب اور بحث کی ہمت نہیں تھی۔ اب شاید اس کی ساری زندگی ہی گزرنے والی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو رضامندی گردانتا اس کے حسین چہرے پر جھکتا چلا گیا، اس کے نقش پر اپنی ملکیت کے مہر لگاتا چلا گیا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا حویلی کی جانب بڑھا۔ حویلی کے لاؤنج میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے شاید سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ آج اتفاق سے عورت بے گھر تھا۔ داجان لاؤنج میں آتا وہ اونچی آواز میں چلایا۔ اس کی دارنما آواز پر سب اپنے کمرے سے نکلتے نیچے لاؤنج میں آ گئے۔ میرو نے سیڑھیاں اترتے ہی اسی دن والی لڑکی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ دل نے کچھ غلط ہونے کی شدت سے گواہی دی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالتے نیچے لاؤنج میں قدم رکھا۔ کیا بات ہے برہودار،
اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ وہ یزدان کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ اگنور کرتے زوردار آواز میں بولے، کل آپ مجھ سے میرا فیصلہ پوچھتے تھے، میں کیا چاہتا ہوں، تو یہ ہے میرا فیصلہ۔ وہ ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ اپنے ہوش میں تو داجان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ جو بات انہیں سمجھ آ رہی تھی وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرو نے دھندلائی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ پہاڑی سیڑھی پر کھڑی ریلنگ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی قطرہ قطرہ کر کے اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ پاس نہیں، حقیقت ہے یہ۔ دراصل یہ میری بہت اچھی دوست ہے، بے سہارا تھی، اسے کوئی سہارے کی بھی ضرورت تھی، اور دوسرا ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، اس لیے میں نے زیادہ نہ سوچا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ ویسے میں نے اچھا کام کیا ہے، ایک بے سہارا کو سہارا دے کر آپ کو برا کیوں لگے گا؟ وہ بول رہا تھا، میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ قطرہ قطرہ اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہا ہو۔ داجان نے بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا، یعنی میں ان کے بدلے لینے کے لیے اتنا کچھ کر گیا۔ میرو نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا اگر وہ اور کچھ دیر ٹھہری تو اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ وہ خود کو سنبھالتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے یزدان سے بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ ہم تمہاری جان لے لیں گے یزدان، وہ شدید اشتعال میں غصے سے کامتی آواز میں بولے۔ جان لینا اب لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، وہ استہزائی انداز میں ہنستا ہوا بولا۔ شہید صاحب بیٹے کی نافرمانی پر جہاں تھے وہاں کھڑے رہ گئے۔ کیا نہیں کیا تھا انہوں نے اس کے لیے، اور کیا سلا میں رہا تھا انہیں اس وقت وہ میلو کے فال سے پکڑا نظر آیا۔ انہیں گہری چپ لگی، وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکے۔ فرید کب سے اس کی بدتمیزی ملاحظہ کر رہا تھا، مزید خاموش نہ رہ سکا۔ بے شک اس نے کبھی جتایا نہیں تھا، مگر میرو اسے بالکل نشوا کی طرح عزیز تھی۔ اس نے کبھی اسے کسی سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ اپنی معصوم نیچر کی وجہ سے ہی شاید وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ کسی نے میرو کا جانا نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، فرید نے اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھا تھا۔ اسے اپنی کچھ دن پہلے ازوا سے کہی اپنی بات یاد آئی جب اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ یزدان اپنی بیوی کے پیچھے پاگل ہے۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ فرید اس کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ کیا تکلیف ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں سب کو پریشان کر رہے ہو؟ اگر تمہاری وجہ سے میرے کو تکلیف ہوئی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ تمہارے سب معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سب معاملے سے دور ہو، وہ بھی اسی کے انداز میں دو بد بولا۔ کیوں نہیں ہے لینا دینا؟ میرو مجھے بالکل نشوا کی طرح ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ فرید کا بس نہیں چلا تو اسے اور ساتھ کھڑی اس بے شرم لڑکی دونوں کو گولیوں سے بون کر رکھتے۔ بحث کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ازوا نے ایک نظر اوپر دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی میرو اوپر گئی۔ اسے میرو کی فکر ہوئی، وہ اپنا آپ یہاں ان فٹ لگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اس کے پیچھے اوپر کی طرف بڑھ کے میرو سب کی آوازوں سے بچتی، کان لپیٹتی بمشکل سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا اس کا جان لٹانے والا یزدان اتنا بدل گیا۔ آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا جس سے وہ سر جھٹکتی نظر انداز کر رہی تھی۔ اتنے دنوں سے جس آنکھوں دیکھی حقیقت کو وہ جھٹلا رہی تھی، آج کسی عذاب کی طرح اس کے سر پر نازل ہو چکی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ آ کر کمرے میں داخل ہونا چاہا، مگر اتنی مہلت نہیں ملی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا چلا گیا، وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ ازوا نے جیسے اوپر قدم رکھا، اس کی پہلی نظر زمین پر گری میرو پر پڑی۔ وہ حواس بہتا سی اس کی طرف آئی۔ میرو نے میرو کا گال تھپتھپا کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھی کی طرف آئی۔ داجان، وہ سیڑھیوں پر کھڑی اونچی آواز میں چلاتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا میرو کو؟ داجان تیزی سے اس کی طرف آتے ہوئے بولے۔ داجان، وہ میرو بے ہوش ہو گئے ہے، وہ واپس سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بولی۔ داجان نے سب کو اوپر کی جانب بھاگتا ہوا دیکھا، مگر وہ بے حس بنا وہیں کھڑا رہا۔ پھر دل میں نہ جانے کیا سمائی نیہا کا ہاتھ تھامتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ فرید نے قہر بڑی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ گھر والے میرو کے کمرے کے باہر جمع تھے۔ ڈاکٹر اندر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ سب گھر والوں کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ یزدان کی بے حسی پر داجان کڑ کر رہ گئے۔ اس وقت انہیں اپنے فیصلے پر بے حد افسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کمرے سے باہر نکلی۔ جب سب ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کسی چیز کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے، انہیں اتنا تیز بخار ہے، کسی نے چیک اپ کروانا ضروری نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر ان کی لاپرواہی پر کوٹتے ہوئے بولی، جب سے یزدان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اس نے اس بات کا سٹریس لیا تھا جس کا نتیجہ بخار کی صورت میں نکلا، لیکن اس نے گھر پر اپنی طبیعت خرابی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے ٹینشن سے دور رکھے، اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، مہربانی کر کے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں تو حیران ہوں اتنی چھوٹی سی عمر میں انہیں کس بات کی پریشانی ہے۔
وہ حیران کن انداز میں ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ فکر مت کریں، ہم ان کا دھیان رکھیں گے۔ ارید رسمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ڈاکٹر کے جاتے سب نے پریشان بڑی نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جو یزدان کر چکا تھا اس کے بعد ٹینشن کیسے نہ ہوتی۔ شہر صاحب ہاں ہی نظر چرانے لگے، جیسے ساری غلطی انہیں کی ہو۔ کتنا مان تھا انہیں یزدان پر، اور وہ میرو پر ایک آنچ تک آنے نہیں دے گا، مگر کتنی آسانی سے وہ ان کا مان توڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے حویلی سے باہر نکل کر نیہا کا ہاتھ چھوڑا، چہرے پر کرب کے گہرے سائے لہرائے، اپنے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالتے گاڑی کی بون پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے جوڑہانہ انداز پر نیہا گہرا سانس بھرا۔ اسے تکلیف پہنچا کر وہ خود بھی تکلیف میں تھا۔ نیہا نے اس کے صابی حالت کو دیکھا، کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ آخر میں ہی کیوں؟ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش مام آج میرے ساتھ ہوتی تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ وہ بے بسی سے چلا کر رہ گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد یزدان کے فلیٹ میں تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل ادھر سے ادھر گردش کرتا گھوم رہا تھا۔ اسے مسلسل ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہلتے دیکھ نیہا غصے میں بولی، بہت اچھا ہو گیا یزدان، تمہارے بدلے کے پہلے قدم پر بہت اچھا نتیجہ نکل آیا۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو یوں پیدل مارچ کھڑے ہو جیسے تمہیں بڑا فرق پڑ رہا ہو۔ وہ بھرپور تن کے تیر اچھالتی ہوئی بولی۔ یزدان نے ایک غصے بڑی نظر اس پر ڈالی۔ اوہ، تم ضرور کسی بڑے نقصان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس چھوٹی سی چیز پر تم خوش نہیں ہو، تم ضرور زمیرہ کے مرنے کی خبر کا انتظار کر رہے ہو، شاید پھر ہی تمہارا بدلہ پورا ہو۔ وہ اسے مزید سلگاتے ہوئے انتہا کا جملہ بول گئی، بس بند کرو نیہا، اگر ابھی تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کو جان سے مار ڈالتا۔ ہمت کیسے میرو کے لیے یہ سب بولنے کی؟ نیہا کے منہ سے میرو کے مرنے کی بات سن کر وہ خود مرنے والا ہو گیا تھا۔ اچھا تمہیں یہ بکواس لگ رہی ہے، تم یہی تو چاہتے تھے۔ مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ آج تم اکیلی اپنی جیت کی خوشی مناؤ۔ وہ جاتے ہوئے بھی اسے سلگانا نہ بولی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھا سر ہاتھوں میں ٹکا گیا، آنکھیں آنسو کو ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا، جب وہ بے یقین نظروں سے اسے نیہا کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ پھر جب اس نے نیہا سے نکاح کی بات کی تو اس کی آنکھیں ٹوٹے کانچ سی کرچیاں تھیں۔ پھر اس کا لڑکھڑاتے قدموں سے اوپر کی طرف بڑھنا، ایک ایک منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج ایک بیٹا جیت گیا تھا اور اپنی میرو کا یزدان ہار گیا تھا۔